بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: حجر اسود نصب کرنے کے موقع پر کس بات پر جھگڑا ہوا؟ جواب: ہر قبیلہ یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں 4 دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں۔ 5ویں دن ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا اس کو سردار مان کر اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سوال: کس صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الانبیاء میں۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا؟ جواب: مدثر کے لقب سے مخاطب کیا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کسے کہا ہے؟ جواب: تلاوت قرآن کو۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں کن شہروں اور ملکوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: یثرب، مدین، مکہ، مصر اور روم۔ سوال: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے کس نے پکڑا تھا؟ جواب: غزوہ بدر میں شیطان کو بھاگتے ہوئے حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑا تھا۔ سوال: افضل ذکر سے کیا مراد ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: دجال کو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعہ نماز بنتے ہیں۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جواب: جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزے میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینہ میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبتیں جلدی ختم ہوتی ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ باضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیاں خرید کر دے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں۔ غرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔
سوال: جس کے غم اور پریشانیاں زیادہ ہو جائیں وہ کثرت سے کیا پڑھا کرے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے غم اور پریشانیاں زیادہ ہو جائیں وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ہے کہ جنت کا ایک خزانہ ہے، اور جامع ترمذی میں یہ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ عزیز، اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔